ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ مقام تھا بایزید بستام۔ تو سلطان العارفین بایزید بستامی کو خون کا پیشاب ہوتا تھا اکثر۔ جب مریدین کو پتا چلا تو کسی نے عرض کی حضور کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیتے ہیں، کسی اچھے طبیب کو بتا لیتے ہیں تاکہ خون کا یہ جو پیشاب کا مرض ہے اچھا نہیں ہے، جان لیوا ہے، آپ کی جان جا سکتی اس میں۔ تو سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میرا اس بیماری کا علاج جو خون کا پیشاب ہوتا ہے دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، کسی طبیب کے پاس نہیں ہے۔ تو مریدین نے جو بڑے چاہنے والے تھے کہنے لگے حضور آخر یہ کون سا ایسا مرض ہے کہ جو کسی حکیم اور طبیب سے اچھا نہیں ہو سکتا؟ تو فرماتے ہیں میرے بیٹو دراصل یہ کوئی بیماری نہیں ہے، جو خون کا پیشاب ہوتا ہے نا یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بچپنے میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، بچپنے میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ورنہ ہم ان کے بارے میں گناہ کے الفاظ نہ بولتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب اور مسلک مکمل ادب ہے۔ اپنے بارے میں عاجزی کرتے ہوئے انسان جو کہہ لے ہم تھوڑی کہیں گے بڑے سے بڑا مرشد کہے میں گنہگار ہوں، ہم تھوڑی کہیں گے بڑے سے بڑا عالم کہے کہ میں جاہل ہوں، ہم تھوڑی کہیں گے بڑے سے بڑا اعلیٰ کہے میں ادنا ہوں، ہم تھوڑی کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سلطان العارفین بایزید بستامی سے جب کہا گیا آخر یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کسی حکیم اور طبیب کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، مرشد وجہ کیا ہے، آخر یہ کون سی بیماری ہے؟ تو بایزید بستامی فرماتے میرے بیٹو، میرے روحانی بیٹو، دراصل بات یہ ہے کہ بچپنے میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ اب جب مجھے یاد آتا ہے کہ قیامت میں اللہ جب میرے اعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا اور میرے گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، جب مجھے وہ موقع یاد آتا ہے، کون سا وقت؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ وہ وقت یاد آتا ہے جب جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کے خوف اور ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، کسی کو کلام کی جرت نہیں ہوگی۔ جب جبریل کلام کی جرت نہ کریں گے، جب جبریل تھر تھر اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اللہ اللہ وہ میدان محشر جب نبیوں کی زبان پر، سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت انسانوں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، نہ ڈگریاں کام آ رہی ہوگی، نہ خاندانی نسبتیں کام آ رہی ہوگی، نہ قبائلی نسبتیں کام آ رہی ہوگی، نہ کسی کا حسن دیکھا جائے گا، نہ کسی کا جمال دیکھا جائے گا، نہ کسی کا کمال دیکھا جائے گا۔ حد تو یہ ہے، کعب احبار کا قول ہے اگر انسان قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے تو بھی وہ اپنی عمل کو حقیر سمجھے گا، حقیر۔ بایزید بستامی اپنا بیان دیتے ہیں، فرماتے بیٹو بچپنے میں جو مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ جب مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھے گا بایزید تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ اس جواب کے تصور سے جب میں کانپتا ہوں تو میرا جگر پگھلنے لگتا ہے، میرا جگر پگھلتا ہے اور جگر بہ بہ کر پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ پیشاب کا جو خون کا پیشاب ہوتا ہے، یہ خون کا پیشاب بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھل پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ تو اسی کو تم دیکھتے ہو، اس کا علاج کوئی حکیم نہیں کر سکتا، کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بیماری کا علاج طبیب کے پاس ہے، خوف خدا کا علاج کس کی دوا میں ہو سکتا ہے؟ سلطان العارفین جیسا ولی بچپنے کا گناہ یاد کر کے جگر پگھلا رہا ہو، اور جن کی زندگی میں ہفتے میں جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ کوئی نماز بھی نہیں، وہ سکون سے بیٹھے ہم تو جنت میں جائیں گے۔ جن کو کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں، وہ سکون سے بیٹھے ہم جنت میں جائیں گے۔ جن کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ صبح سب سے پہلا جو گناہ کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ جو زنا سے بھی بڑا ہے،
جو قتل سے بھی بڑا ہے. مسلمانوں کی صبح میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا ترک. پوچھو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں کہ زنا سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے. کسی کو قتل کرنے سے کوئی بڑا گناہ ہے نماز کا ترک کرنا قتل اور زنا سے بھی بدترین جرم ہے. بستروں میں فجر کی نماز نرم نرم گدوں پہ چھوڑنے والوں مجھے بتاؤ، بایزید بسطامی تو بچپن کا گناہ یاد کر کے جگر پگھال رہے ہیں اور ہم سارے جرائم کر کے سکون سے بیٹھے، ہم جنت میں جائیں. یاد رکھنا، ناظم شورا اور خطبہ کی مرضی سے جنت نہیں ملے گی میرے عزیز. جنت تو آپ کو اللہ کی مرضی سے ملے، اور اللہ کے یہاں غیرت کا معاملہ اتنا نازک ہے. تھوڑا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں بطور تقریر نہیں بلکہ دل کے درد کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، خدا کرے کسی کے دل میں اترے. اللہ کے یہاں جب رحمت کا معاملہ آئے تو پھر اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں. سبقت رحمتی علی غضبی، اس کا ارشاد ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لی گئی. جب رحمت کا کہ اس عطوں کا نظارہ کروانے پر آتے ہیں تو پھر کتے کو بھی جنت میں داخل کر دیتے ہیں، ہے نا. جب رحمت کے نظارہ کرانے کی بات آتی ہے تو پھر اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جب اظہار غیرت کا معاملہ آتا ہے تو پھر نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دیتے. دیکھ لیں، کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بن نوح جہنم میں نہیں جائے گا؟ کبھی غور کیا ہوتا؟ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف نماز روزہ کر کے بھی ہماری چھٹی نہیں ہو سکتی. اتنا سمجھ لو میرے بھائیوں کتنی نازک ہے نماز. اب تھوڑا سمجھے، جب ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو کچھ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، میں کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں نماز کیا چیز. یعنی لوگ کیا سمجھتے پتہ ہے؟ گناہ کر کے رو لو، گناہ کر کے استغفار کر لو اور ہم جنتی، ہے نا. لیکن ہم نماز کا سلام پھر کے کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی صحاح میں دوسرے نمبر پر ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک تو اور دوسرا معاملہ ہے، میں اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے جب اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے، توجہ ہے، آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن بہت خاص مقام پر اور بہت نازک مقام پر گفتگو آ کر ٹھہر رہی ہے، اور آپ کی خاص توجہ. اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے ہیں، نماز تو صحیح مسلم کی روایت ہے حضور جیسے ہی نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو حضور استغفار کرتے ہیں. آپ غور کریں، گناہ کے بعد استغفار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ ہو رہی ہے، لیکن سید المعصومین جہاں گناہ قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا، تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے. اللہ حافظ.